وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 59 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی ظاہری نشانی لے آئیں تب بھی یہ کافر لوگ ضرور یہی کہہ دیں گے کہ آپ محض باطل و فریب کار ہیں. سامعین کرام، سورہ روم آیت نمبر 59. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں اللہ ان دلوں پر، ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں ہیں. فاصبر، آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو دل برداشتہ نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. سامعین اکرام، گزشتہ آیت سے یہ آیت پیوستہ ہے، یعنی اس کے اور ایک ہی مضمون ہے. گزشتہ آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی گئی ہیں، اور آپ اگر کوئی ان کو جو بھی نشانی لے آئیں ان کے سامنے تو کافر کہیں گے کہ تم لوگ باطل ہو، جھوٹے ہو. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. آج کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پہ جو علم نہیں رکھتے. سامعین کرام، جاننا، علم، یہ اللہ تعالیٰ، عالم تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر علم کو اس نے ذریعہ بنا دیا ہے ہدایت کا، اور تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو لہٰذا انسان، یعنی انسان بنیادی طور پہ، سامنے کا تھوڑا مضمون دلچسپ ہے، یعنی موضوع اس میں یہ ہے کہ مہر کن لوگوں کے دلوں پہ لگا دی جاتی ہے. اس کا جواب تو یہ ہے کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں. مہر لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس دل میں یعنی اس کی سمجھ میں پھر کچھ نہیں آتا، حق بات جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتی. جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ،
اے داعی الحق، اگر آپ ان کو کوئی بھی نشانی دکھا دیں، اس کی ہم نے تفصیل کی ہے، تو باطل ناشکرے لوگ کہیں گے کہ بھئی تم تو جھوٹے ہو۔ اب یہ یعنی پیغمبر پہ الزام لگانا کہ جھوٹے ہو تم، یا اہل حق پہ الزام لگا دینا کہ تمہیں تو کچھ نہیں معلوم، تم تو جھوٹے ہو، تم باطل پرست ہو، یہ الزامات لگتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آج کا جو سبق ہے اس میں سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، تو اس کے جواب میں یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم نہیں رکھتے، جو لوگ نہیں جانتے، ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اب سامعین کرام تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے کہ یہ کون سا علم ہے، اور جس کے نہ جاننے کی وجہ سے انسان کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے۔ میں آپ کو گزشتہ اسباق میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہم اندھیرے میں ہیں، انسان یعنی اندھیرے میں پیدا ہوا ہے۔ اس کی اندھیرا کا کیا مطلب ہے؟ اندھیرے میں آپ کو حقیقت نہیں نظر آتی، اندھیرے میں پھر آپ کو روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو روشنی کی ضرورت تھی، ہمیں انسان کو روشنی کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود لے لی کہ بھئی اما یأتینکم منی ھدی، میں تمہیں ہدایت دوں گا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے، روشنی آئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد ایسے کرتا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ پھر مومن کا جو یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی ہمارے مقصود ہیں، محبوب ہیں، مطلوب ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا دوست بن جاتا ہے، ان کو تاریکی سے لے جاتا ہے نور کی طرف، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ لیکن جو لوگ ناشکرے ہیں تو پھر طاغوتی قوتیں ان کی دوست بن جاتی ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، تو ان کو لے جاتی ہیں روشنی سے نور کی طرف، اندھیرے کی طرف۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام، میں بات کو طول نہیں دوں گا، آپ صرف یہ سوچیں کہ آیا دیکھیں ایک دو سوال ہیں۔ عام طور پہ تو آپ یعنی جو بھی قرآن پڑھتا ہے تو وہ یہی کہے گا یہ تو کافروں کا مضمون ہے، کافروں کے دل پہ مہر لگا دی جاتی ہے، میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں، مومن ہوں، نماز پڑھی ہے ابھی، اور جناب میں روزے رکھتا ہوں، باقاعدگی سے زکوٰۃ دیتا ہوں، حج میں نے ہر سال حج پہ جاتا ہوں، 40 حج کیے ہوئے میں نے مثال کے طور پہ۔ تو یہ ان آیات کو وہ اپنے لیے سمجھتے نہیں ہیں سامعین کرام، کہ نہیں میں تو نہ کافر ہوں نہ میرے دل پہ مہر لگی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے سامعین کرام، میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کافر، کفر، شرک اور نفاق اس کی علامات ہوتی ہیں، اس کی ایک روش ہوتی ہے اور پھر اس کی علامات ہوتی ہیں۔ یہ ایک سوچ ہے، منافقانہ، کافرانہ، منافقانہ ایک سوچ ہوتی ہے، پھر اس کی علامات ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی بیان کی ہیں، اور وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن اب اس آیت کی طرف خاص طور پہ آپ توجہ کریں، لا یعلمون پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو علم نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں انسان جب تک خود کو اندھیرے میں نہ سمجھے تو اس کو پھر روشنی کی تلاش نہیں ہوگی۔ ایک بات جو ہے سیدھی سادی بات ہے، اور یہ آپ غور، آج کل تو ہر شخص کہتا ہے میں تو علامہ ہوں، مجھ سے بڑھ کے علامہ تو کوئی نہیں ہے، اور بہت سے آپ دیکھیں کہ اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہم نے قائم کر لیا ہے، ہر ایک دین سے ناواقف ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چماری کیوں نہ ہو اور جو بھی ہو، لیکن اس نے ایک مائنڈ سیٹ کر لیا ہے دین کے متعلق۔ آپ دیکھیں نا، دین کی لوگ جستجو نہیں کرتے کہ دین ہے کیا چیز، عام طور پہ یہ جستجو نہیں پائی جاتی کہ دین ہے کیا۔ تو پھر یہ ہے کہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جب خود کو کامل سمجھے یا علم کا محتاج نہ سمجھے، روشنی کا محتاج نہ سمجھے، تو پھر یہ اندھیرے ہی
اس کو پسند آ جاتے ہیں۔ اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہم اندھیروں کے باسی ہیں اور اندھیرے ہی ہمیں پسند ہیں۔ ان اندھیروں میں ہی آج کے مسلمان جو ہے اندھیروں میں رہنا پسند کرتا ہے۔ یعنی اندھیرے تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، لیکن یہ لوگ تو اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں۔ جو اندھیروں کے باسی ہیں اور اندھیروں میں رہنا پسند کرتے ہیں، یہ لوگ تو اپنے آپ کو روشن جدید خیال اور روشن خیال سمجھتے ہیں۔ روشن خیال، روشن خیالی ہے۔ گانے گاؤ، کھیلو کودو، اور بس یہ ساری باتیں ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ اس تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اس معاشرے کی، جس طریقے سے ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ ایک روشن خیالی کی زندگی ہے۔ خواتین کو دیکھ لیں، جو فیشن آیا بس اس کا پیچھا کریں گی، اور شریعت کے مطابق تو نہ خواتین اور نہ حضرات۔ یہ دین کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے ایسا، بس نماز روزہ زکوٰۃ حج کر لی، بس یہ کافی ہے، یہی دین ہے۔ صاحب دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سرکاری خزانے پہ بھی پیٹ ڈالا ہوا ہے، اور ادھر قوم کی جیبوں پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، رشوت اور کرپشن۔ اور پھر جو تاجر پیشہ لوگ ہیں، کس طریقے سے، میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، کس طریقے سے دغا بازی کرتے ہیں اور جھوٹ کے ذریعے اپنا مال بیچتے ہیں، جھوٹ سے۔ تو یہ یعنی ایک ایسی کیفیت ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ اندھیرے میں ہیں اور اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ آج دیکھیں حقیقی دین اگر کوئی آواز اٹھے تو یقیناً اس کی مخالفت ہوگی، میڈیا کی طرف سے بھی۔ جو اصلی صحیح دین کی طرف یا دین کے اعلی کلمت الحق کے لیے کوئی آواز اٹھے، اس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو دین کا صحیح نہ تو تصور ہے، نہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ اور دین کو آپ دیکھیں، ہمارے بعض علماء نے فرقہ بازی کا وہ ایک کھیل تماشا بنایا ہے، یا رسول اللہ کہو یا نہ کہو، رسول اللہ نور ہیں کہ بشر ہیں، رفع یدین کرو یا نہ کرو، جنازے کے ساتھ اونچی آواز میں کلمہ پڑھو یا نہ پڑھو۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ رسول اللہ عالم الغیب ہیں یا نہیں ہیں، حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے اس میں الجھایا ہوا ہے، جو کہ ہماری بنیاد سے ایک الگ چیز ہے۔ سامعین کرام، بہرحال یہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن لا یعلمون، جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں مہر لگا دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ آپ سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ مضمون میں نے آپ کو شروع کیا تھا کہ ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ نور کا مطلب روشنی، اس میں ہدایت ہے۔ تو لیکن یہ ہے روشنی ہم قبول نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن کو تو ہم نے جس طریقے سے الوداع کہہ دیا ہے، سامعین کرام، اس سے برا سلوک اور کیا ہوگا؟ اس سے برا سلوک کیا ہوگا؟ عجیب عجیب سی باتیں ہیں سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ جو نشانہ تضحیک ہم نے قرآن کو بنا لیا ہے، قرآن کے احکامات پر ہم نہ عمل کرنے کے لیے، نہ عمل کرتے ہیں نہ اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ بہرحال لا یعلمون، آپ اندھیرے میں ہیں، حقیقت یہ ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام کیا ہے، جبھی تو نور آیا ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور بھی آیتیں ایسی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضاؤں کی پیروی کرتا ہے۔ لیکن لا یعلمون پہ تھوڑا سا غور کریں سامعین کرام، علی الذین لا یعلمون کذالک یتبع، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے جو علم۔ اب دیکھیں، میں یہ مضمون جو ہے ایک
یعنی عام فہم الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ سمجھ جائیں۔ دیکھیں اس آیت میں تو یہی ہے کہ ہم جو لوگ جانتے نہیں ہیں، جو لوگ علم نہیں رکھتے، تو ان کے دلوں پہ مہر لگا۔ اب یہ ہے کہ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے۔ دیکھیں عقل ہے تو آپ اسکولنگ کرتے ہیں، بچے کی اسکولنگ کرتے ہیں کہ اس کو علم آ جائے۔ بچہ آپ تو بچے کی اسکولنگ کے تو قائل ہیں، اور اچھے سے اچھے تعلیمی ادارے میں آپ بھجواتے ہیں، اس کے باوجود کہ اس کے پاس یعنی عقل ہے تو وہ علم سیکھے گا۔ اب ہمارے پاس دیکھیں یہ جو باطنی علوم ہے، جو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، یہ اس کا تعلق باطن سے ہے، یہ ہمیں باطنی مقصد سے آگاہ کرتا ہے، اس پہ چلنے کا طریقہ بتاتا ہے اور اس راستے کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو دیکھیں ہم یعنی اپنے آپ کو عاجز سمجھیں کہ ہاں میں اندھیرے میں ہوں، مجھے حقیقت چاہیے، روشنی چاہیے۔ آپ یہ محتاج بن جائیں، اپنے آپ کو اپنے عاجزی اختیار کر لیں، فروتنی اختیار کر لیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے علم کی ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، علم القرآن۔ بہرحال یہ قرآن جو ہے یہ روشنی ہے۔ اب یہ قرآن میں حقیقت ہے۔ دیکھیں بڑی بڑی تاریکیاں کیا ہیں کہ ہمیں اپنے حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے۔ ایک بات جو عام مرض ہے ہمارا، سب لوگ ظاہر پہ دھوکہ کھا گئے اور ظاہر ہی کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ تو ایک تاریکی جو ہے بہت بڑی تاریکی کہ آپ اپنے آپ سے ناواقف ہے، آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے۔ اور وہ عربی کا وہ ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا۔ اول تو یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں تاریکی کا شکار ہیں، جہالت ہے، تاریکی ہے، معلوم نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ ہیں کیا۔ یہ قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ تم میں ایک امر ربی ہے، روح امر ربی ہے، قل الروح من امر ربی۔ تو دیکھیں سب سے پہلے وہ تاریکی دور کرنی ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، پھر اپنے مقصد حیات۔ ٹھیک ہے میں روح ہوں، لیکن مجھے یہ جسم میں کیوں بھجوایا اللہ تعالیٰ نے، کیا چاہتا ہے مجھ سے، یہ دوسری بات ہے، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ پھر اگر مقصود آپ کو پتہ چل گیا وہ حاصل کیسے ہوگا، اس کا راستہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو قرآن بتاتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے۔ یعنی جو تشریحات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں تو وہ اس کے مطابق آپ نے اپنے علم کو، اپنے آپ کو جاننا، یعنی علم حاصل کرنا ہے حضور کی تشریحات کے مطابق۔ یہ تو نہیں کہ حضور کو آپ کو یعنی ان کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے، وہ قرآن کی آپ کو تعلیم دیں گے۔ تو یعنی وہ معلومات اب رسول کے نائب رسول ہیں، نائبین ہیں رسول کے، ان کی محفل میں جائیں گے، یہ علم والوں کی محفل میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، جو علم والے ہیں ان سے پوچھو، جو ذکر والے ہیں ان سے پوچھو۔ تو پوچھنے سے پھر دیکھیں، پوچھنے کے لیے پہلے تو آپ کو ایک صاحب علم کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان اس کے بارے میں کسی خبردار انسان سے پوچھو جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم رکھتا ہو، یعنی معلوم ہو اسے، سیدھے راستے کا، اسے منزل کا معلوم ہو، سیدھا راستہ معلوم ہو اسے، انسان کی حقیقت۔ تو یہ ابتدائی درجے میں تو آپ کو نہیں حاصل، تو آپ پھر ایک ایسے شخص کی محفل میں بیٹھیں گے
جو آپ کو یہ ساری باتیں بتائے گا، آپ کو علم دے گا۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی باتیں بتائے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ تو رسول کی ذات سے آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اور رسول کی ذات بالواسطہ پھر نائبین رسول ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ہیں صاحب اکرام۔ تو اگر آپ یہ طریقہ کار کے مطابق عمل کریں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ علم حاصل کر لیں گے، آپ کا دل و دماغ جو ہے وہ روشن ہو جائے گا، اس کو روشنی ملے گی، تو اب آپ کے دل پہ مہر نہیں لگے گی۔ آپ پھر اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ کھول دے گا اسلام کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، او کما قال، جس کا سینہ میں نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور پہ ہے۔ تو مہر، اگر آپ یہ ساری باتیں نہیں کرتے اور آپ دین کے متعلق خود ساختہ عقائد اور سوچ رکھتے ہیں، اور یہ بہت عام ہے یہ مرض، میں آپ کو بتا رہا ہوں صاحب نکرام، کہ خود ساختہ سوچ رکھتے ہیں لوگ دین کے بارے میں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کو ایک خبردار آدمی سے ملنا ہوگا، خبردار آدمی کی محفل میں بیٹھنا ہوگا، ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، علم کے ذرائع نہیں اختیار کریں گے، علم کو نہیں اختیار کریں گے، تو کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، پھر تو آپ علم سے بے بہرہ رہیں گے۔ دیکھیں، کتاب سے، صرف کتاب سے علم نہیں سیکھا جاتا کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس قرآن ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، اس سے تو علم نہیں سیکھا جاتا۔ آپ نے استاد سے کتاب کو سیکھنا ہے۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی باتیں پھر آپ نے استاد سے سیکھنی ہے۔ بہرحال میں نے یہ تھوڑی سی گفتگو کر لی سامعین کرام۔ فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، آپ صبر کیجیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو دل برداشتہ نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب کیا ہے سامعین کرام؟ بڑا گہرا مطلب ہے، تھوڑا سا آسان بھی ہے لیکن گہرائی ہے اس میں دو چیزیں ہیں کہ آپ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ایک بات یہ ہے، پھر صبر کی تلقین ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ حق پر جمے رہیں اور ڈٹے رہیں، حق پر ڈٹے رہنا اور استقامت فی الدین۔ تو ولا یستخف، اور آپ کو دل برداشتہ نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں۔ اب یقین کو کون لوگ نہیں رکھتے؟ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے پاس یقین بھی نہیں ہے۔ یقین تو سامعین کرام علم سے آتا ہے، آپ کو معلومات نہیں ہے تو یقین کہاں ہوگا؟ آج ہمارا یقین دین کے بارے میں، دین کی بنیادی ضروریات کے بارے میں ہم علم نہیں رکھتے سامعین کرام۔ آپ یہ دیکھیں نا، جو ایمان کی بنیاد ہے کلمہ طیبہ، وہ بھی ہمارا علم اس کے بارے میں محدود ہے۔ الہ کا مطلب ہم نہیں جانتے، الہ کا مطلب، بہرحال یہ ابھی وقت نہیں ہے تفصیل کا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یقین نہیں ہے ہمارا کسی چیز، یعنی دین کی کسی چیز کے بارے میں اول تو کوئی علم ہے نہیں ہمیں، یہ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں۔ اور پھر جب علم نہیں ہے تو یقین تو علم سے پیدا ہوتا ہے سامعین کرام، یقین علم سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ معلومات نہیں رکھتے، اور جب معلومات نہیں ہے تو پھر یقین نہیں ہے، پھر جب یقین نہیں ہے تو دین کو آپ ایک بیکار چیز معاذ اللہ سمجھ لیں گے۔ جیسے کہ آج ہمارے یعنی اگر قرآن، معاذ اللہ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو ہم نے تو بند کر کے رکھ دیا ہے، تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں قرآن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن فہمی؟ نو، ہمیں نہیں چاہیے قرآن فہمی۔ قرآن سے ہدایت نہیں چاہیے، قرآن سے روشنی نہیں چاہیے۔ عام طور پہ یعنی اجتماعی طور پہ ہمارا رویہ کیا ہے قرآن سے؟
آپ کے جو معاشرے کی کریم ہے جو وہ پارلیمنٹ میں جو بیٹھی بھی ہے، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کے عالم ہیں سب لوگ؟ یہ نہیں جاننا، اسلامی حکومت ہے، اسلام کے نام پہ یہ مملکت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، تو پارلیمنٹ میں جو قانون ساز ادارہ ہے اس میں تو قرآن کے جاننے والے لوگ ہونے چاہیے، جو کہ نہیں ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اچھا اس میں مضمون یہ ہے سامعین کرام، سامعین کرام میں ابھی اس مضمون کو روک کے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی وقت نہیں ہے، اور اس میں وہ ہے یعنی 2-3 اس میں مضمون ہیں جو میں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون فاصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون۔ جی اب ترجمہ سنا دیں۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پہ جو جانتے نہیں ہیں۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، آپ صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو دل برداشتہ نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے۔ سامعین کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون God thus seals the hearts of those who do not know. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون So be patient, the promise of God is true, and do not let those who lack certainty belittle you. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔